السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی۔ آپ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہیں اور حضرت علی نے دین کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ نیک فطرت اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی اور نہ ہی ان کے لیے نذر و نیاز کبھی پیش کیا، اور آپ خوب رو جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ چھوٹا قد تھا۔ داڑھی مبارک گھنی تھی اور آپ شکل میں حضرت عیسیٰ کے مشابہ تھے، اور معرکہ خیبر میں حضرت علی کو رسول اللہ نے علم دیا۔ آپ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرہب کو واصل جہنم کیا۔ آپ کے ہاتھوں پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن حضرت علی شیر خدا کے حملے سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب کبھی بھی سلب نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی قیمتی چیز کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ایسے تھے جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے۔ آپ کی شکل حضرت عیسیٰ کی مشابہ تھی۔ آپ کے لیے دنیا کی چمک دمک سب بیکار اور فضول تھی۔ آپ بہت زیادہ اللہ کے آگے آہ بکا کرنے والے، اکثر متفکر رہنے والے، یتیم کی طرح روتے اور یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف تھا آپ کو، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک ایک شہسوار دوڑتا ہوا آیا اور بآواز بلند عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، قریش مکہ نے بدعہدی کر دی۔ نبی کریم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاتب ابن ابی بطا نے قریش کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کی متعلق خبر کا ذکر کر دیا۔ حاتب نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ خط قریش تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے سر کے بالوں میں خط چھپا کر اوپر سے اس نے جوڑا بنا لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ حاتب رضی اللہ عنہ اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی، تو رسول اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت مقداد دونوں کو یا حضرت زبیر بن عوام کو گرفتاری کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو گرفتار کرو، اور فرمایا اس عورت کو گرفتار کر کے اس عورت کے ہاتھ میں جو قریشی خط ہے اسے وصول کر لو جس میں اس نے ہماری تیاری کے متعلق کفار کو خبر دی ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پر پایا جہاں پر رسول اللہ نے نشاندہی کی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اس عورت سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے مکمل تلاشی لی لیکن خط کہیں نہ ملا۔ حضرت علی نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ پر آنے والی وحی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، اور رسول اللہ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ باخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملہ کی سنگینی اور ان کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار دیکھے تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ خط پکڑ کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہو گئے اور اس طرح رسول اللہ کی طرف آنے والی وہی سچ ثابت ہوئی۔ حضرت علی آنسو بہاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوंچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ تو قائم کر دیا، لیکن کسی کو بھی میرا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ مسکرائے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرمایا، لوگوں، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر نے محبت میں حضرت علی کو بوسہ دیا۔ ایک آدمی پریشان حال روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر کے خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے حیران ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی وہاں سے اٹھے اور اپنے فریق کے مخالف بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا۔ حضرت علی اپنی جگہ اٹھے اور امیر المومنین کے برابر آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرے پر متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو پیار سے گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے کہ میرے باپ تم پر قربان ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تمہاری وجہ سے ہی اللہ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت علی ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے علی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد کے پیروکاروں میں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب بڑی بہادری کے ساتھ بولے اور پکار کر کہنے لگے، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور میں نے رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو، یہ شخص آپ کو خیر اور بھلائی کی دعوت ہی دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ اسی طرح غزوہ احد کی لڑائی میں جب کہ انگارے برس رہے تھے، مشرکین کی لاشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی مسلمانوں کے علمبردار ہوئے تو مشرکین کے علمبردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا، جہاں اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پکارا کہ کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ تو فوراً حضرت علی نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا کہ جب تک تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے دوزخ میں نہ پہنچا دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی نے تلوار کی ایسی اسے ایک ضرب لگائی کہ اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعد ننگا ہو گیا۔ پھر وہ آپ سے التجا کرنے لگا کہ اے
चचा के बेटे, मैं तुझे खुदा की कसम देकर कहता हूँ, तो मुझ पर रहम कर। हज़रत अली ने उसे छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने अल्लाहु अकबर कहा। हज़रत अली ने के साथियों ने पूछा, भला आपने इसको क्यों छोड़ा, इसका काम ही तमाम कर देते। तो हज़रत अली ने इनको जवाब दिया कि मेरे सामने इसका 70 खुल गया था, वो बरहना था और इसने मुझसे रहम की अपील की तो मैंने उसको छोड़ दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि सहर का वक्त था। हज़रत अली ने वहशत महसूस की और आपका जहन ख्याल मौत, कब्र की और आखरत और हिसाब व किताब की तरफ जाने लगा। चुनाचा अपने जहन की तमानियत के लिए आप फ़ौरन मदीना के गोर कब्रिस्तान में चले गए। वहाँ आप पहुँचे तो खाशियाना आवाज़ में पुकार कर कहा, ए कब्र वालों, तुम पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतों बरकतें हो। तो गैब से आपको सलाम का जवाब आया और तुम पर भी सलामती हो और खुदा की रहमतें और बरकतें हो। ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे जाने के बाद जो कुछ हुआ उसके मतलब हमें ख़बर दीजिए। मुर्दों ने हज़रत अली से सवाल किया तो हज़रत अली ने फरमाया, जो तुम्हारी बीवियां थीं उन्होंने तो आगे शादियां कर ली और जो तुम्हारे माल थे वो तकसीम हो गए और तुम्हारी औलाद का शुमार यतीमों के गिरोह में होने लगा है। और जिन इमारतों को तुम तामीर करके आए हो इसमें दूसरे लोग आकर आबाद हो गए हैं। ये वो खबरें हैं जो हमारे पास थीं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या खबरें हैं। आवाज़ आई। कब्र से मुर्दे बोले, हमारे कफन फट गए हैं, हमारे शऊर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, आंखें रुखसारों पर बह गई हैं, नाक के नथनों से खून और पीप बहने लगा है। जो अमाल हमने आगे भेजे थे वो हमने पा लिए और जो कुछ पीछे छोड़ आए थे उसमें से हमें खसारा हुआ और हम रहन रखे हुए हैं। ये थी हज़रत अली और मुर्दों की गुफ्तगू और इंशाल्लाह मज़ीद में हज़रत अली की ज़िंदगी के वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।